بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وقال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. فلسطین کی سرزمین، اس زمین کے اندر نہ جانے کتنے انبیاء کرام مدفون ہیں. یہ زمین نہ جانے کتنے انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کا مسکن رہ چکی ہے، ان کی پیدائش کی جگہ رہ چکی ہے، ان کی رہائش کی جگہ رہ چکی ہے. اس سرزمین کے ارد گرد اور اس سرزمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار برکتیں رکھی ہیں. یہی ارض محشر ہے، یہی ارض منشر ہے، جیسے کہ حدیث پاک کا الفاظ ہے: الارض المحشر، ارض المحشر والمنشر. محشر اور منشر کی زمین یہی ہے. اسی زمین سے لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اسی زمین پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن. یہ زمین وہ سرزمین ہے جسے معراج کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا اسٹاپ، سب سے پہلا اسٹیشن الاسراء والمعراج کے سفر میں فلسطین کی سرزمین رہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے بیت المقدس یعنی فلسطین لے جایا گیا اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی. یعنی سب سے پہلا اسٹاپ حضور کا ارض فلسطین ہے. حضرت زکریا علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ، جتنے بھی پیغمبر مشہور بڑے بڑے سرزمین فلسطین سے تعلق رکھتے ہیں. یہی وہ مقدس اور پاک مقامات ہے، یہی وہ پاک جگہ ہے جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے، جس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی ہے. روایتوں میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کو سب سے پہلے بنایا گیا. جب زمین کی تخلیق ہوئی تو وہ کون سی مسجد ہے جس کو سب سے پہلے وجود بخشا گیا؟ مسجد حرام. اور پھر دوسرے نمبر پر پوچھا گیا اس کے بعد کون سی مسجد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مسجد اقصیٰ. کم بینہما
دونوں کے درمیان کتنے سالوں کا فاصلہ رہا؟ جواب دیا گیا تقریباً 40 سال کا فاصلہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کا فاصلہ رہا ہے مسجد اقصی اور مسجد حرام کے درمیان۔ اس مسجد کو وقتاً فوقتاً زمانے کے اندر پھر سے بنایا گیا، رینیو کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو اپنے زمانے کے اندر بھی رینیو کیا، بنایا۔ سلیمان علیہ السلام جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اپنے گھوڑوں کو ذبح کر دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو ہوا پر حکومت دے دی تھی کہ تم نے اپنی سواری کو ہمارے لیے قربان کیا ہے، ہم تمہیں اپنی مخلوقات میں سے ایک ایسی سواری دیتے ہیں جس کی قیامت تک مثال بیان کی جاتی رہے گی۔ ہمارے اساتذہ میں سے ایک ہے، سلیمان ایئر لائنز کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہوا پر طاقت دی تھی، قدرت دی تھی، وہ ہوا پر سوار ہو کر مہینوں کی مسافت کو چند منٹ کے اندر، چند گھنٹوں کے اندر طے کر دیا کرتے تھے، تو وہ سلیمان ایئر لائنز۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے کسی چیز کو قربان کیا تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں ہوا کو مسخر کر دیا۔ اللہ کے لیے کسی چیز کو کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا یقیناً بہتر بدلہ دے گا۔ بہرحال یہ وہ پاک سرزمین ہے جس کے اندر مسجد اقصی ہے، اور مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی ہے۔ اس مسجد کو بنانے کے بعد انہوں نے وہ مشہور دعا جو قرآن کریم میں بیان کی جاتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیان کی ہے، رب ہب لی حکمن، رب ہب لی، اے میرے پروردگار تو مجھے اپنی طرف سے ایک ایسی حکومت اور ایک ایسی بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو، جو میرے بعد کسی کو نہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا۔ کل حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی تھی، اس میں سے پہلی دعا یہی تھی، قرآن کریم نے جس کو نقل کیا ہے کہ ایسی بادشاہی مجھے دے دے کہ جس بادشاہی کے بعد ایسی بادشاہی کسی کو دنیا میں نصیب نہ ہو۔ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت دی، ایسا بادشاہ بنایا انہیں۔ اس میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ مسجد اقصی میں جو شخص آئے دور دراز کا سفر کر کے اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھے تو پروردگار ایسے شخص کی تو اس طرح مغفرت کر دے جیسے کہ ایک نو مولود بچہ، ابھی ابھی پیدا ہوا ہے ایک بچہ، بچے کے اندر ویسے بھی بالغ ہونے تک اس کی گناہ کا ریکارڈ تو ہوتا نہیں ہے، لیکن ابھی ابھی پیدا ہوا بچہ مطلب وہ بالکل پاک صاف، گناہ کا تو کوئی شبہ ہی نہیں، ایسے بچے کی طرح اس کے ریکارڈ کو تو صاف کر دے، جس طرح اس بچے کا ریکارڈ صاف ہوتا ہے تو اس 2 رکعت پڑھنے والے کے ریکارڈ کو بھی صاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باقی 2 دعائیں تو قبول ہوئی ہیں، یہ تیسری دعا کے بارے میں مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ بھی قبول ہوگی۔ اس مسجد کا سفر کرنے کے لیے احادیث کے اندر ترغیب دلائی گئی ہے کہ اس مسجد کی طرف سفر کرو، اس میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھو، اور سفر نہ کر سکو تو کم سے کم اس مسجد کے چراغ کے لیے تیل بھیج دیا کرو، یعنی اس مسجد کے پیچھے، اس علاقے کے پیچھے خرچ کیا کرو۔ مسجد اقصی وہ پاک مسجد ہے جو اس پاک سرزمین یعنی فلسطین کے اندر واقع ہے۔ گویا فلسطین کا مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا رشتہ ہے۔ آج اس سرزمین پر بے تحاشا ظلم کیا جا رہا ہے۔ فلسطین کی سرزمین زخموں سے چور ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سرزمین کو فتح کیا تھا اور منصفانہ اور عادلانہ طرز سے فتح کیا تھا، خون خرابے کے بغیر، شاہی طریقے سے، بالکل شاندار طریقے سے فلسطین کو اپنے قبضے میں لیا تھا۔
اور وہ تاریخ کا ایک حصہ اس وقت سے بن گیا. ایک لمبے عرصے تک ارض فلسطین مسلمانوں کے پاس رہی. درمیان میں کروسیڈرز یعنی صہیونی طاقتوں نے، کرسچنز نے اس پر حملہ کیا اور ظالمانہ تسلط جمایا. اس کو مسلمانوں کے پاس سے لے لیا اور تقریباً ان کی حکومت اس سرزمین پر 100 سال کے قریب باقی رہی. اور جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو بڑے ظالمانہ طرز سے خون خرابہ کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا. اور تاریخ کے اندر انہی کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ سر کو چھوٹے چھوٹے بچے معصوم ان کے سر کو لے کر دیواروں پر پٹکایا جاتا ہے. اور یہ ظلم کی ایک داستان قائم کر دی. اسی زمانے میں ایک باغیرت بادشاہ تھا جس کا نام نور الدین زنگی تھا. نور الدین زنگی یہ کمانڈر تھا اور بادشاہ بھی تھا، اور اس نے بہت ساری قربانیاں دی تھی فلسطین کو آزاد کرنے کے لیے، لیکن فلسطین کی سرزمین کی آزادی ان کے مقدر میں نہیں تھی. انہی کے آرمی اور لشکر کے اندر ایک کمانڈر تھے جن کے بھائی کے بیٹے یعنی صلاح الدین ایوبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک خدمت انجام دینی تھی. صلاح الدین ایوبی یہ کون تھے؟ تو ان کے بارے میں کچھ مختصر تعارف پر بھی بتا دیا کہ ان کے والد، ان کا نام نجم الدین، اور نجم الدین کے بھائی یہ ایک کمانڈر تھے نور الدین زنگی کے لشکر میں. ان کے والد کے میرج اور شادی کا کچھ قصہ اس طرح ہے کہ نجم الدین جو تھے انہوں نے ایک لمبا عرصہ گزر گیا تھا لیکن ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی یا شادی نہیں کی تھی. ایک مرتبہ ایک وزیر کے پاس سے ان کے یہاں رشتہ بھیجا گیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ نکاح کر لیں میری لڑکی کے ساتھ، میری صاحبزادی کے ساتھ. انہوں نے انکار کر دیا، نجم الدین نے انکار کر دیا. اور جب بھائی کی طرف سے یعنی نجم الدین کے بھائی کی طرف سے جو کہ کمانڈر تھا نور الدین زنگی کے لشکر میں، سخت سست کہا گیا، برا بھلا کہا گیا کہ تو نے وزیر کی لڑکی کو انکار کر دیا، وزیر کی لڑکی کو منع کر دیا، کیا وجہ ہے؟ تو اس وقت نجم الدین نے یہ بات کہی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسی لڑکی کے ساتھ نکاح کروں جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں داخل کرا دے، اور جس کے بطن سے ایک ایسی اولاد مجھے نصیب ہو جو ارض فلسطین کو آزاد کرا دے، جو مسلمانوں کے قبلہ اول کو آزاد کر دے. کچھ واقعہ کچھ عرصہ گزرا، اتفاق سے ایک دن نجم الدین اپنے وقت کے شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اپنے وقت کے بزرگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت چل رہی تھی. اتنے میں ایک خاتون آتی ہے، پردے کے اوٹ سے وہ معذرت طلب کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے شیخ، اے فلاں حضرت، میں آپ سے معذرت طلب کرتی ہوں اس لیے کہ آپ نے مجھے ایک کے واسطے سے یعنی ایک کے لیے پیغام نکاح بھیجا تھا، لیکن میں اس نکاح کے پیغام کو قبول کرنا نہیں چاہتی. اور نکاح کے پیغام کو اس لیے قبول کرنا نہیں چاہتی کہ ویسے تو اس مرد کے اندر سب کچھ پایا جاتا ہے، لیکن دینداری کا جو معیار میں چاہتی ہوں وہ معیار نہیں ہے. اس پر اس شیخ نے دریافت کیا کہ اس آدمی کے اندر وہ کون سی چیز کم ہو رہی ہے، وہ کون سی چیز گھٹ رہی ہے، دینداری کا معیار تمہارے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے، ذرا بتا دو. تو خاتون نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں جس سے نکاح کروں وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں داخل کرا دے اور مجھے ایسی اولاد دے کہ جس اولاد کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول آزاد کرا دے. بعینہ وہی الفاظ جو نجم الدین نے کہے تھے. نجم الدین وہاں پر اس شیخ کے پاس موجود ہیں اور یہ خاتون بھی وہی الفاظ دوہرا رہی ہے. نجم الدین نے یہ چاہا کہ شیخ کے سامنے میں یہ درخواست رکھوں. انہوں نے درخواست رکھی کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں ان کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اس پر اس شیخ نے کہا کہ تم واقعتاً تیار ہو، گزر بسر کر سکو گے، تم شان و شوکت سے پلے ہو اور بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہو
اور یہ جو خاتون ہے یہ ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ غریب خاتون ہے، تو میچ ہو سکے گا، گزر بسر کر سکے گی۔ اس کے باوجود نجم الدین نے اقرار کیا، نکاح ہوا۔ اب چونکہ نکاح جو ہوا تھا یہ نیک جذبات پر ہوا تھا، پاک ارادوں پر ہوا تھا، ارادے جذبات نیک تھے اور بلند تھے، میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ تھا وہ پاکیزگی پر مبنی تھا، دونوں کے درمیان تقوی طہارت اعلیٰ معیار پر، اعلیٰ مقام پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس نکاح کے ذریعے ایک ایسے بچے کو جنم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نکاح کے ذریعے ایک ایسے بیٹے سے ان کو نوازا جس کو آج دنیا صلاح الدین الایوبی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جب ارادے اور جذبات ایسے ہوں، جب نیتیں معتبر ہوں، جب نیتوں کے اندر اخلاص ہو کہ میں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر ایسے بچے وجود میں آتے ہیں۔ صلاح الدین الایوبی انہوں نے بالآخر 1157 میں تقریباً فلسطین کو دوبارہ کروسیڈرز کے قبضوں سے آزاد کیا، صہیونی طاقتوں سے آزاد کروایا، جو 100 سالوں تک وہاں پر قابض رہے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ زمانہ گزرا کہ مسلسل یہ زمین مسلمانوں کی ہی قبضے میں رہی، اور وقتاً فوقتاً یہود اور کرسچنز کی طرف سے یہ سازشیں ہوتی رہی کہ کسی طرح ہم دوبارہ اس پر قابض آ جائیں۔ خلافت کے زمانے تک، خلافت عثمانیہ کے زمانے تک یہ زمین ہمارے پاس ہی رہی، یہاں تک کہ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں بھی سازشیں چلتی رہی برابر۔ اور اس کے اخیر میں جو آخری خلیفہ تھے سلطان عبدالحمید ثانی، ان سے بھی یہودیوں نے اس بات کی درخواست کی کہ ہمیں اس زمین میں تھوڑا سا ٹکڑا خریدنے کی اجازت مل جائے۔ اس وقت اس باغیرت سلطان نے اور باغیرت بادشاہ نے، باغیرت خلیفہ نے انکار کر دیا کہ میرے جیتے جی تو ایک ٹکڑا بھی تمہیں نہیں مل سکتا، میرے مرنے کے بعد میری ناش پر سے چڑھ کر تم اگر ایک ٹکڑا لینا چاہو تو تم لے سکتے ہو، لیکن میرے جیتے جی اور میری حیات کے اندر یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس زمین پر میرا حق نہیں ہے، اس زمین پر مسلمانوں کا حق ہے۔ ان کا انتقال ہوتا ہے اور اپنی ناپاک سازشوں کے ذریعے اور بہانوں سے یہ دھیرے دھیرے اپنا تسلط اور قبضہ ویسٹرن ممالکوں کی سپورٹ کے ذریعے، ویسٹرن ممالک کے سپورٹ کے ذریعے دھیرے دھیرے اپنا تسلط جمانا شروع کرتے ہیں۔ وہ وقت تھے اور آج وقت ہے، تقریباً 70-80 سال گزر گئے، یہ کچھ آج کل کا واقعہ نہیں ہے، تقریباً 70-80 سالوں سے یہ سرزمین زخموں سے چور ہے، مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو بے دردی سے مارا جا رہا ہے، کسی بھی طریقے سے ان کو اس سرزمین سے خارج کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کے مسلمان کے اندر غیرت ختم ہو گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے نہیں کہا تھا کہ معرکے جیتے جاتے ہیں غیرت سے، طاقت سے نہیں، لیکن غیرت آج کس چڑیا کا نام ہے مسلمان بھول چکا ہے۔ غیرت کسے کہتے ہیں مسلمانوں کو یاد نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کی مصنوعات کو، اسرائیلی مصنوعات کو بائیکاٹ کرو تو اس کو کوئی دل پر نہیں لے گا، کتنی بڑی بات ہے۔ عید گزر جاتی ہے، رمضان جیسا رمضان گزر جاتا ہے، ہمارا رمضان گیا، ہماری عید گئی، ہم اپنی خوشیوں میں مست و مگن ہیں، ان کا رمضان چلا گیا بمباری کی حالت میں، ان کی عید گزر گئی بمباری کی حالت میں، ان پر مسلسل بم برسائے گئے۔ عید کے دن تمام عالم کے مسلمان خوشیاں منا رہے تھے اور ان پر گولیاں برسائی جا رہی تھی، ان پر بمباری ہو رہی تھی۔ یہ ہے ان کی اور صبح اور شام، خاندان کے خاندان اجڑ گئے، یتیم ہو گئے، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو گئے، نہ جانے کتنے لوگ شہید ہو گئے، سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوئے ہیں، لیکن اب بھی مسلمان کو حس نہیں جاتی۔ یہ بڑا ظلم کا واقعہ پیش آ رہا ہے، ظالمانہ تشدد ان کی طرف سے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ہمارے بس میں جو ہے ہم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھو کہ اگر ہمارے بس میں جو ہے ہم نے نہیں کیا تو کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا، ہم سے اس کے بارے میں بات برس ہوگی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اسرائیلی مصنوعات کو بائیکاٹ کرے، مسلمانوں کے اندر اتنی بھی غیرت نہیں آتی رہی کہ ہوٹل کھولتے ہیں اور کھلم کھلا ان کی پروڈکٹس کو بیچ رہے ہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تو یوں کہتے ہیں کہ گھراں اگر یہ چاہتا ہے اور یہ مانتا ہے تو انہیں کیا دیں گے۔ تم اتنا تو سمجھو کہ جس مشروب کو تم پی رہے ہو، جس مشروب کو تم سپورٹ کر رہے ہو، دراصل وہ ڈرنک نہیں ہے،
ان معصوم بچوں کا خون ہے جو تم پی رہے ہو، جن معصوم بچوں کو ان کے والدین سے الگ کیا گیا، جن کے اوپر بے تحاشا ظلم کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، ان کے لیے کم سے کم دعائیں مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ دعا تو روزانہ آدمی 1-2 منٹ ان کے لیے نکال سکتا ہے، یہ بوائکاٹ ہی تو کرنا ہے۔ ہمارے اوپر کوئی گولیاں تھوڑی بس صحیح جا رہی ہیں، ہم پر کوئی تھوڑی ظلم ہو رہا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے؟ چند چیزوں سے بچنا ہے، ان کا متبادل بھی موجود ہے، علماء کی طرف سے وقتاً فوقتاً بیان کیا جاتا ہے، بیان کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی بالکل دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی احساس ختم ہو چکا ہے، ہم بے حس ہو چکے ہیں، ہمارے اندر سے حس ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے ہمارے بس میں جو ہے وہ کرنا ہے۔ واقعات بیان کیے جاتے ہیں، وائرل کتنے ویڈیو ہوئے، ایک بیچارہ جو باپ ہے صلاۃ جنازہ کرنے کے لیے باہر نہیں آ رہے، اس لیے کہ انہیں ڈر ہے کہ مجنون شکل میں اگر ہم باہر آ جائیں گے تو واپس ہم پر بمباری ہوگی، صلاۃ جنازہ کے لیے تیار نہیں ہے۔ صحیح کہا ہے، غیروں نے سمجھ لیا ہے کہ مسلمان جو قوم ہے جنازہ تو اٹھا سکتی ہے، یہ مسلمان قوم جنازہ تو اٹھا سکتی ہے لیکن اپنی آواز نہیں اٹھائے گی۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ وہ باپ بیچارہ اپنے بچے کی، اپنے لڑکے کی جنازے کی نماز اکیلا پڑھ رہا ہے، اس کی نعش کو گاڑی کی اوٹ پر رکھ کے، یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور بیچاری بچی جو ہے اس کی بہن وہ اس کے پیروں کو کھینچ رہی ہے، اکیلا بیچارہ باپ نماز پڑھ رہا ہے، اس طرح صلاۃ جنازہ۔ یاد رکھو کہ ان لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اگر جا کر ہماری شکایت کر دیں تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اسی طرح کے واقعات نہ جانے کتنے۔ ایک بیوی ہے، ایک خاتون ہے، وہ اپنے شہید شوہر کو دفناتے ہوئے اور اسے روانہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہی ہے ویڈیو کے اندر کہ عید منانا ہمارے مقدر میں تمہارے ساتھ نہیں تھا، تمہاری عید جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ منائی جائے گی، جاؤ ہم تمہیں رخصت کرتے ہیں۔ 300 لاشیں ایک قبر سے دریافت ہوئی ہیں، یعنی ہاسپٹل کے احاطوں میں جب کھودا گیا تو ایک قبر کے اندر 300 لاشیں، ان کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ اتنی سب قبریں کھودیں۔ اندازہ تو لگاؤ کہ ہم کس آرام میں اور کس راحت میں چل رہے ہیں، اور ان کے اوپر کس طرح کے مسائل گزر رہے ہیں، اور وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ پروڈکٹس کو بوائکاٹ کریں، ہماری ہوٹلوں کے اندر اس کو نہ رکھیں، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ روزانہ دعا مانگے ان کے لیے، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ روزانہ 2 رکعت نماز پڑھے ان کے لیے۔ ہمارے بس میں جتنا ہے اگر ہم اس کو بجا لائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارا بھی نام انگلی کٹا کر شہیدوں میں لکھا جائے گا۔ لیکن مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، ایک جسم کی طرح ہوتا ہے۔ اذا اشتکا بعضه اشتکا كله، جب اس کے بعض حصے کے اندر کچھ تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ سر میں درد ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، ہاتھ میں درد ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، بخار ہے تو نیند نہیں آتی رات بھر۔ تو اگر مسلمانوں میں سے کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں بھی نیند نہیں آنی چاہیے، ہماری بھی نیند اڑ جانی چاہیے۔ یہ غیرت ختم ہو گئی ہے، غیرت اس زمانے میں تھی۔ ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ معتصم باللہ کے زمانے میں ایک عورت پر ہاتھ اٹھایا گیا۔ معتصم باللہ مسلمانوں کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے زمانے میں دور دراز ملک میں ایک عورت پر ہاتھ اٹھایا گیا اور اس پر ظلم کیا گیا۔ اس نے چیخا اور اس نے آواز لگائی، واہ معتصما، ہائے معتصم، ہائے معتصم، واہ معتصما۔ اس پر ان طاقتوں نے جو ظلم کر رہی تھی اس عورت پر، انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تجھے کیا لگتا ہے کہ معتصم تیری چیخوں پکار سن لے گا اور اپنے کالے اور سفید گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں پر تجھے بچانے آ جائے گا؟ ذرا سنو، دلوں کے کان سے سنو۔ یہ خبر معتصم کو پہنچی، معتصم کے اندر غیرت دیکھو، اس نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور حکم دیا کہ تمہیں اس سرزمین میں جانا ہے اور اس عورت کو بچانا ہے اور تم پر حملہ کرنا ہے، اور یاد رکھو کہ جس گھوڑے پر تم سوار ہو کر جاؤ تم میں سے ہر ایک کی سواری سفید اور کالا گھوڑا ہونا چاہیے۔ وہ لشکر لے کر وہاں پر گیا، اس نے وہاں پر ان لوگوں پر، ظالم لوگوں پر حملہ کیا، ان کے ظلم کو زیر کیا، دبایا، اور اس عورت سے جا کر کہا کہ تمہارا بھائی تمہاری خدمت کے لیے تیار ہے، تمہارا بھائی تمہاری خدمت میں حاضر ہے۔ یہ غیرت ہوتی ہے
یہ غیرت مسلمانوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے کہ ہر ایک کو اپنی فکر ہے، مسلمانوں کی فکر نہیں۔ آدمی جب قوم کی فکر کرتا ہے تو اسے ترقیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا